جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پھر اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں، اور ٹاپک چونکہ ایسا ہے کہ اس میں ان کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ ایران کا اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا ہی اس جو کہ جنگ جاری ہے اس میں انوالو ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر، اور یہ سب اب کچھ دن گزر گئے ہیں جنگ کو جو جاری ہے، تو اب آپ کو ابھی لیٹسٹ کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے ایران اسرائیل کی؟ دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین کی دو ملکوں کی جنگ ہے یا یہ کوئی ویسٹرن ٹائپ کو ہیجمنک کی جنگ ہے، نہیں نہیں۔ اسرائیل نے اپنے قیام سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک مذہبی جنگ لڑنی ہے۔ 1916 میں جب روتھ شیلڈ 60 لوگوں کو لے کے آیا تھا تو وہاں کوئی نوکریاں ڈھونڈنے نہیں آیا تھا، نہ وہاں کو بہت بڑی زمینیں تھیں کہ انہوں نے وہاں جا کے سٹرس لگانا تھا اور دنیا کو ایکسپورٹ کرنا تھا، نہ وہاں کوئی بڑے بڑے مالز تھے یا انڈسٹری تھی یا کوئی منرلز تھے۔ وہ اپنے ایک پیغمبر حضرت یسع اور دوسرے پیغمبر دانیال علیہ السلام کی ایک پیشگوئی پہ آئے تھے کہ ہم نے دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان ایک ایسی عالمی ریاست قائم کرنی ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تھرون آف دی ڈیوڈس پہ ہوگے۔ تو اس کے لیے ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے وہاں جا کے کام کرنا۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ارب پتی نہیں تھا۔ روتشیلڈ خود ارب پتی، آج بھی خاندان ارب پتی ہے، اور ہر ایک کی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، کوئی لندن میں، کوئی جرمنی میں، کوئی روس میں، کوئی بروکلن میں، باقی جگہ۔ 1916 سے لے کے 1948 تک وہ 5 یہودی اپنے ساتھ لے کے آتے تھے جو ٹرینڈ ہوتے تھے آرمز میں، سب کچھ، اور اپنا ایک انہوں نے ہر گھر میں تہہ خانہ ہوتا تھا جس میں وہ رہتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیوں آ گئے۔ اور جس جگہ پہ انہوں نے بنایا وہ جافا کے قریب 20 کلومیٹر دور ایک ٹیلہ تھا جس کو تل ابیب کہتے ہیں، ایسے ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لے کے اب وہ اپنے حساب سے چلتے چلتے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد تمام دشمن جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اردن کو ختم کیا۔ اردن میں بھی خلیف مکہ کا بیٹا جو تھا نا فیصل، وہ لگا تھا وہاں پر، اور اس نے مان لیا تھا، بالفور ڈیکلیریشن ایگری کر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے عراق میں لگا دیا، جہاں عبداللہ جو تھا نا اس کا دادا آیا تھا، اور یہ جارڈن کالج جو ہے اس کے ساتھ طے ہیں کہ ہم ساتھ۔ آپ خود سوچیں کہ یہ یروشلم کا پورا علاقہ مغربی کنارہ یہ جارڈن کا تھا، لیکن 1967 میں اسرائیل نے اس کو لے لیا تھا، اس کے ساتھ ہے۔ مصر میں مرسی کی موومنٹ اٹھی، انہوں نے سیسی جو ہے وہ فیلڈ مارشل سیسی جو ہیں اس کو $10 بلین عربوں نے دیے، دوسروں نے دیے، انہوں نے باقاعدہ مرسی کی شہادت ہو گئی وہاں پر، مصر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لبنان تھا، لبنان میں حزب اللہ تھوڑی سی تھی، لیکن حزب اللہ کی آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال انہوں نے حزب اللہ کی اوپر تلے 3 جو ہے لیڈرشپ ہے ان کو شہید کر دیا، حسن نصر اللہ سے لے کے نیچے تھا۔ حزب اللہ کی وہاں مخالفت اتنی سٹرونگ ہو چکی ہوئی ہے کہ حزب اللہ افیکٹو نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد عراق تھا، عراق پہ انہوں نے ایران کے ساتھ مل کے اور عربوں کے ساتھ مل کے صدام حسین کو ختم کیا۔ ایران میں کوئی ایئر فورس نہیں ہے اس وقت، عراق میں کوئی ایئر فورس نہیں ہے، عراق میں کسی قسم کی بھی کوئی جسے کہتے ہیں ٹینکس نہیں ہیں، آرٹلری نہیں ہے۔ اس پہ ایران کو پہلے قبضہ کروایا، وہاں عرب اور عجم کی لڑائی شروع کی۔ عراق کا شیعہ کہنے لگ گئے کہ ایرانی کہاں سے آ گئے، یہ حکومت ہماری ہے، یہ یہاں پہ رول کیوں کرتے ہیں۔ قاسم سلیمانی وہاں پر آپ کو پتہ ہے کنٹرول کرتا تھا۔ پھر امریکہ کو کہا اب تم اپنے بندہ ہے ان کو مارو، پھر امریکہ نے قاسم سلیمانی کو ٹرمپ اس زمانے میں مارا گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایران کا آہستہ آہستہ سے انہوں نے اس کو انفلوئنس ختم کیا۔ آج جو ہے عراق جو ہے وہ امریکہ اور وہاں کے شیعہ جو ہیں سیستانی گروپ والے ان کے ساتھ ہے۔ آخری تھا سیریا۔ سیریا کے اندر انہوں نے پہلے تو لڑائی شروع کروائی، پھر اس کے بعد وہاں پر لوگ بھیجے، پہلے تو ایران کی پراکسیز آئیں، انہوں نے بندے قتل کیے، انہوں نے روس کی طرف سے بندے آئے، پھر ان کے سعودی عرب کی پراکسی آئی، اتنی لڑائی ہوئی، 60 لاکھ لوگ ہجرت کر گئے، 6 لاکھ جو تھے وہ مارے گئے، 10 لاکھ بچے یتیم ہوئے۔ اب وہاں سے ابو بکر جولانی کو روس امریکہ کا اتحاد ہو گیا، وہ کھڑا کر دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، مسقط عمان، یہ ابراہیم اکارڈ کے تحت اکٹھے ہو گئے، یہ اب کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یمن میں حوثی باغی جو تھے، یمن وہ جگہ تھی کہ جس کے اندر بہت زیادہ کافی حد تک اس میں
القاعدہ کے معاملات. آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا جو امریکی جو ہے جہاز پہ حملہ ہوا تھا جس میں اسامہ بن لادن وغیرہ، وہ یمن تھا، باب المندب میں، اس میں انہوں نے ایران کے ساتھ کرا کے وہ سعودی کے خلاف. اب اکیلا ایران رہ گیا. اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. 1997 میں ملا عمر کا انہوں نے لڑائی لی، حیدرآباد کو لانا چاہتے تھے احمد شاہ مسعود کو، بلکہ 1997 میں جب ان کے 3 سفارتکار ہو گئے تھے، سفارتکار وہ کہتے کہ نہیں، انہوں نے باقاعدہ بارڈر میں اپنی فوجیں کھڑی کر دیں. تو ملا عمر نے کہا تھا افغانستان گون کا تالاب ہے، ادھر مت آنا. تو وہاں پہ ان کا مسئلہ. اب جب ایران اکیلا ہو گیا تو انہوں نے خود حملہ کر دیا. اور پھر دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، ایران کے اندر انہوں نے ان روڈس بنائی ہیں. ایران کے اندر ایک پورا طبقہ ایسا تھا کہ جو یہ مذہبی قیادت کے خلاف سرگرم عمل تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، 1979 کی جو موومنٹ ہے ایران کی، وہ اکیلے آیت اللہ خمینی کی موومنٹ نہیں تھی. اس کے اندر باقاعدہ تودے پارٹی تھی، اس کے اندر باقاعدہ مجاہدین خلق تھے، اس کے اندر باقاعدہ مسعود رجاوی کی پارٹی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بھی مولوی نہیں تھا. بنی صدر آیا تھا، آپ کو پتہ ہے صدر بنا تھا اس کا، وہاں سے تھا. اب انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو منافقین کہہ کے انہوں نے گرفتار کیا ان کو، اور 51,000 بندے جو تھے آیت اللہ خمینی نے ایک رات کے اندر پھانسی چڑھا، ایک رات کے اندر تمام جیلوں میں. وہ ایک نفرت پلب. اس کو پھر اسرائیل نے اپنے تمام ایرانی جو وہاں آباد ہوئے تھے، جن میں ولی اثر وغیرہ دوسرے تیسرے جو تھے، ولی نصر، اس کو باقاعدہ کیا. میں جب ایران میں تھا فضا بن چکی ہوئی تھی، اور عام آدمی جو تھا وہ اس میں کیونکہ زبردستی وہ باتیں کرتے تھے. مطلب وہ کہتے تھے یہ جو میٹرو ہے تہران کی، یہ رفت زندانی کے بیٹے کے پاس کیسے آ گئے، یہ تو اس کا صرف پستے کا ایک باغ ہوتا تھا. جب ایسی باتیں شروع ہو جائیں جیسے ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے کہ نواز شریف ایک فیکٹری دی تھی تو اڈی وڈی کس طرح بن گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ تو لوگوں کے. اب انہوں نے اب دیکھیں جس وقت انہوں نے حملہ کیا ہے تو وہاں انہوں نے لوکل پاپولیشن کی مدد سے کیا ہے، اور انہوں نے 3 دفعہ کیا ہے. نمبر 1 انہوں نے سب سے پہلے ان کا ایٹمی سائنسدان اس کو ہٹ کیا. پھر اس کے بعد ان کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے آذربائیجان کے بارڈر کے اوپر ان کو شہید کیا. آذربائیجان سے بھی ایران نے خود لڑائی لی، بارڈر تھا اس کا. آذربائیجان شیعہ تھے، ان کو بہت مانتے تھے. ایران نے آرمینیا کے عیسائیوں کو سپورٹ کیا اور آذربائیجان کے ساتھ لڑائی لی، جس پہ پاکستان نے جا کے مدد کی تھی، نگورنو کاراباخ. تیسرا انہوں نے پھر جو کیا تھا اسماعیل ہانیہ کو. اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ 2nd فلور میں رہ رہا تھا. 1st فلور پہ دفتر تھا، 2nd فلور اسماعیل ہانیہ تھا، 3رے فلور پہ ایک اور. 2nd فلور پہ میزائل کا حملہ، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے گا نا، نیچے سے آئے گا نا، تو وہ بھی ان کو لیے بڑی پریشانی کا باعث ہو گیا. پھر اب انہوں نے دیکھیں انہوں نے حملے کیے ہیں ٹارگٹ اورینٹڈ حملے کیے ہیں. اس میں انہوں نے جو آرمی چیف جو مارا گیا وہ اپنی بیٹی کے گھر میں. تو آپ مہربانی سے یہ تو اتنی ایکیوٹ انفارمیشن ہے. مطلب آپ میرا گھر یہ ہے نا، مجھے یہاں حملہ کریں گے نا، لیکن میں اپنی بیٹی کے گھر میں جا کے سویا ہوں تو وہاں تو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں سویا ہوں، تو وہاں میزائل جا کے گرے. تو اب انہوں نے اس سے کوئی 3 مہینے پہلے شاہ ایران کے بیٹے کو لانچ کیا تھا. وہ رجیم چینج، ایران کو تباہ نہیں کرنا چاہتا امریکہ. ایران کو وہ اپنا ایسٹ سمجھتا ہے. ایران کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر اگر رجیم چینج ہو جائے، جس کے اس نے پلان دیا ہے کہ رجیم چینج میں ہم 100 دن کے لیے آئیں گے، ہم ایک الیکشن کرائیں گے، جمہوریت نافذ کریں گے، اور جو بھی لوگ برسدار آنا چاہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی الیکشن کرے گا، لڑے گا، وہ پہلے کم سے منظوری لے کے آئے گا. ہر بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا وہاں پر. وہ وہاں سے آتے ہیں، 2 بندے لڑتے ہیں لیکن دونوں کی منظوری ادھر سے آتی ہے. کم کیا ہے؟ کم سینٹر ہے جہاں آیت اللہ صاحب بیٹھتے ہیں، آیت اللہ خامنہ ای بھی وہاں بیٹھتے ہیں. اب وہاں ایک ریلیجس صورتحال ہے، اس میں انہوں نے لڑنا تو ہے، وہاں بھی ریلیجس صورتحال ہے، لیکن امت کا جوڑ مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کے اندر ہو جائے. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین، جب آپ نے فرمایا ویل للعرب، تو آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے بیضال خراب والارض. دنیا کے اندر جب خرابی پھیلے گی نقشہ کھینچا ہے کہ کون سے ملک کیسے لڑیں گے. اس میں آپ نے فرمایا کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ عربوں کو پہلی دعوت تھی قرآن کی، یہ وارث تھے قرآن کی. میں اور آپ کہیں نا مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا، میری معافی کوئی نہیں. عرب کہیں نا مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، اس کی معافی کوئی نہیں. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایران تباہ ہوگا. اول فارس کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ساتھ نہیں دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا.
अकेले बेचारे वो जो भी है कुर्बानी होगी, शहादत है। जो यहूदियों का जो मारा जाए शहीद तो है ना, वैसे कुछ भी हो, जिस सतह का भी, मेरा मसल की भी इख्तलाफ हो, वो यहूदियों तो मुझे लगता ये है कि या तो सुलह हो जाएगी और किसी न किसी मकाम पे अमेरिकन जो हैं वो लेके आएंगे कि रजीम चेंज कर लो, और रजीम चेंज करने में 2 लोग रुकावट हैं जिनका ख़ात्मे के बगैर रजीम चेंज। एक है पासदारान इनकलाब, ये हैं उनके रिलीजियस लोग जो कि आयतुल्लाह ख़मेनी ने बनाए थे, जिन्होंने इनकलाब के बाद उन्होंने जो बंदे थे ना नौजवान, उनको बंदूकें दी थी जिन्होंने ऐसा में। दूसरे हैं उनके बसीज, ये उनका मॉरल फोर्स है, और ये जो जाके लोगों की डिशें उतारते हैं और ये करते हैं और हिजाब पे, ये 2 लोग जो हैं या तो ईरान इन दोनों को लाएगा कि लाओ लड़ो और ये मुकाबले पे लड़ेंगे, और या तो ये या फिर किसी तरीके पे वो रजीम चेंज पे एग्री कर जाए। तो ये यानी सुलह में भी अगर आप कह रहे हैं कि सुलह भी होती है तो वो रजीम चेंज पर ही है, उससे पहले तो नहीं मानेंगे। हाँ, अब तो वो उससे पहले देखिए मेरी बात सुने, 1991 में उन्होंने सदाम को ट्रैप किया। अमेरिकन को ये नहीं जानते, अमेरिकन ने इनको ट्रैप किया ईरानियों को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। ये उन्होंने कुलाब से इनको अहमद शाह मसूद के तरीके से किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान से लड़ाई लड़ ली मुस्तकिल तौर पर के साथ। मैं इनको कहता था देखो बात सुनो, ये तुमने जो पाले हुए ना यहाँ पर इंडियंस, ये तुम्हारे ख़िलाफ़ होंगे, मैं उनको जानता हूँ। मैंने कहा ये तुमने अफ़गान यहाँ पर पाले, मुझे मिलते थे रूह अफ़गान कभी किधर किधर, तो मैंने कहा तुम क्यों यहाँ हो, तो वो सारे उन्होंने बाज़ार बात है वहाँ से उनके जो बदख्शानी शिया थे या जो वो था वो उन्होंने पाले थे तालिबान के ख़िलाफ़। मैंने कहा ये कल को ये मैंने कहा ये अमेरिकी वफादार हैं, ये अमेरिका के बंदे हैं, कल को तुम्हारे आज उन्होंने 6 अफ़गानी पकड़े वो 17 इंडियन पकड़े, तो वही हुआ। तो मैंने कहा ये इंडियन तो एकदम ये कुलभूषण मुलभूषण तुमने जो रखे हुए हैं ना, ये एकदम तुम्हारे लिए मसला बनाएंगे। आप अंदाज़ा करें सिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो था वो था इंडियन था, फिल्म वहाँ लगती थी अमिताभ बच्चन की और या माधुरी दीक्षित की, वो अगले दिन नहीं बल्कि अगले घंटे में यहाँ ईरानी डबिंग होके आया करते थे। मेरा बेटा चूँकि लंबा काद का आपने देखा होगा, एक दिन वो एक गुजर रहा था तो एक ईरानी से कहता अमिताभ बच्चन, तो उसने कहा मैं किधर से अमिताभ बच्चन। जब मैं शलवार कमीज़ पहने हुए एक गुजर रहा था तो एक मुझे कहता है आज हिंद में आई कि तुम इंडिया से आया। मैंने रोक लिया, मैंने कहा इस रंग का एक बंदा इंडिया में निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, तो मुझे कहाँ कहते थे मैं इंडिया से हूँ। तो वहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस बन गया हुआ था इंडिया का। फिर लखनऊ में उनकी तकरीरें आपस में वो साबता था। स्वाद अब चखा इन्होंने, अब चख लिया मजम्मत ने का वोट अगेंस्ट दिया उसमें, IAEA में अगेंस्ट वोट दिया, यानी ईरान को ये बेचते थे क्या नाम है अपना पेट्रोल खरीदता था, सबको खरीदता था। मैंने कहा था मुझे इस तरह अफगान के मतलब सुलह की होती बनाई होती तब भी मतलब। पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें किस तरह के फ़िरका वारियत तो सारा कुछ सारा पे। तो ये देखिए ये पूरे का पूरा खित्ता बड़ा पुरअमन था। मैं अभी अल खुबर में गया था तो वहाँ पर कीफ इलाका जहाँ शिया होता है, तो वो कहते थे हमें इनकलाब ईरान से पहले पता ही नहीं था जहाँ शिया रहते थे, हमारे साथ सारा दोस्त मोहब्बत सारा कुछ चल रहा होता, वो एकदम इनकलाब और प्लान और ये वो। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब ये करेंगे क्या। अब मुस्लिम उम्मा के लिए भी आजमाइश है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ, और किसका खड़ा होना चाहिए, रूस और चीन को साथ मिला के। ये एक ब्लॉक बन जाए तो अमेरिका और इसराइल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मसला पता क्या है, बात आपके ईरान का अपना भी है ना, नहीं वो भी तो किसी का कभी वो भी नहीं, इनका भी है। ये IAEA की जो वोटिंग हुई है उसमें 12 मुल्कों ने एब्सटेन किया है, जिनमें रूस भी है चीन भी है। ओ भाई वोट खिलाफ दो, वीटो नहीं किया ना, वोट खिलाफ दो। एब्सटेनमेंट क्या चीज़ होती है। चीन का भी मसला पता है क्या है, कहता बस दूर दूर से मदद ले लो ये ले लो, वो जाता है। नहीं उसमें भी देखें ना, हम चीन को नहीं, मैं समझता हूँ ईरान का पाकिस्तान का तो फिर साथ देते हैं ना, 1000 दफ़ा पाबंदियों। नहीं पाकिस्तान का मसला हम बचपन से देख रहे हैं कई मौक़ों पे पाकिस्तान के खिलाफ मुद्दा आया, फ़ौरन चीन ने वीटो। मैं चुअन लाई का फ़िक्र सुनाता हूँ, कई दफ़ा वीटो कर चुका है, तो ये इनका चुअन लाई का मैं चुअन लाई का फ़िक्र सुनाता हूँ। उसने कहा पाकिस्तान हमारे लिए वैसा ही है जैसे इसराइल अमेरिका के लिए है। बहुत बड़ा फिक्र है, उन्होंने साबित की।
पाकिस्तान उनका मसला है, जुग्राफियाई मसला है, उनके लिए मसला है। नहीं, पाकिस्तान ने भी तो कभी उनका वो साजिश नहीं ना की, पाकिस्तान साथ देता है। अब आप देखें ना सर, ये भी तो देखें कि उनकी टेक्नोलॉजी की दाग पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिठाई है, इस्तेमाल ठीक किया, वो है ना, मतलब जी जी इस्तेमाल तो ये भी तो देखना। अब ईरान का ये भी तो है ना कि वो किसी के साथ भी तो नहीं ना लगते। ईरान में पता क्या मसला है, मैं ईरानियों को मिला से सवाल किया, हाँ अच्छा, तो कहते हैं हम ना शर्की हैं ना गरबी हैं ना, तो फिर भाई तुसी शर्की गरबी न्यूट्रल, तो फिर न्यूट्रल तो रही होता है, सारे न्यूट्रल हो गए ना भाई, सब न्यूट्रल। हाँ? मैंने उनसे कहता था, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अभी तक फारिस आज़म वाली सूरत नहीं कि हमारी पूरी दुनिया हमारे मतहत थी। देखे ना, मिस्र से लेके इराक से लेके ये जो अभी ईरान है, ये तो कुछ नहीं। आपको पता है कादसिया कहाँ है? दजला में, फुरात में, तो वहाँ थे। बहरहाल देखें क्या होता है, लेकिन अगला हफ्ता बड़ा अहम है। थैंक यू जी, आपने देखा, और ये साहब समंदर हैं इल्म का, माशाल्लाह हमारे नॉलेज में हमेशा इजाफा हुआ जब भी इनसे बात की। और देखते हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये हफ्ता अहम है, किस तरफ मामला जाते हैं, इसके मुतालिक इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।